لکھنؤ شہر کی آباد کاری میں محلہ یحییٰ گنج کو بڑی قدامت حاصل ہے۔ یہ محلہ اسی زمانے میں آباد ہوا تھا جب آصف الدولہ نے لکھنؤ کو اپنا دارالسلطنت بنایا تھا۔ وہ خود دولت خانہ آصفی میں قیام فرماتے تھے اور اس زمانے میں شاہی استبل محلہ یحییٰ گنج میں قائم ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ علاقہ پوری طرح آباد ہو گیا، استبل بھی دوسری جگہ منتقل ہو گیا، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس محلے کے باشندوں میں تانبے کے برتن بنانے والے کاریگر بھی کثرت سے تھے، اس لیے اسی مقام پر ایسے برتنوں کی بازار قائم ہو گئی جو اب تک برقرار ہے۔ تانبے کے علاوہ دوسری دھاتوں مثلا پیتل، لوہا وغیرہ کے برتن بھی اسی محلے میں بنتے اور فروخت ہوتے ہیں۔ ان برتنوں کا شہر میں یہ واحد بازار ہوتے ہوئے پرانے زمانے میں یہاں بہت چہل پہل رہتی تھی جو آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ دکانیں بھی سجی سجائی اور برتن سلیقے سے لگے اور جھل جھل کرتے ہوئے بڑا دل فریب نظارہ پیش کرتے ہیں۔ تانبے کے منقش اور میناکار برتن نیز تانبے پر میناکاری اور نقش کاری کے اعلیٰ نموزے اپنا جواب نہیں رکھتے ہیں۔ دن بھر بازار گرم رہتا ہے، دور دور سے لوگ آ کر ہمارے شہر کے ان مصنوعات کو بڑی ذوق و شوق سے خرید کے لے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں یعنی پرانے زمانے میں پان کھانے کا اتنا زیادہ رواج تھا کہ ہر خاص و عام اپنی جیب میں پان کی ڈبیاں رکھتا تھا۔ یہ ڈبیاں تانبے کی بنتی تھیں، نہایت سبک، سجل، خوش وضع، خوش قطع اور مختلف طرز کی ادا ہوا کرتی تھی۔ ان پرانے فنکاروں میں یہ کمال تھا کہ انہوں نے صرف ایک پان کی ڈبیا کے بے شمار اور لاتعداد نمونے بنا کر پیش کر دیے تھے۔ تانبے کے برتن اور اشیاء پر اتنے کمالات کا مظاہرہ کیا گیا تھا جس کی تفصیلات پیش کرنا بھی محال ہے۔ ان کمالات کے ڈھلائی، نقاشی، میناکاری قابل ذکر تھی۔ نقاشی کے نتیجے میں میناکاری معرض وجود میں آئی تھی، اور میناکاری کے زیب و زینت دوبالا کرنے کے لیے تانبے پر سونے کا پانی اس طرح چڑھایا جاتا تھا کہ بسا اوقات تانبے پر سونے کا گمان ہونے لگتا تھا، جس کو پرکھنے کے لیے زیور یا برتن کو گلا کر معائنہ ضروری قرار پایا جاتا تھا۔ نقاشی بہت ہی نازک اور لطیف کام ہے۔ تانبے کے مصنوعات پر مختلف قسم کے ڈیزائن کندہ کیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگوں کو مناظر قدرت بالخصوص باغات سے زیادہ دلچسپی تھی، اس لیے نقوش میں پھولوں، پتیوں، بیلوں کی عکاسی زیادہ ہوتی تھی۔ نقاشی کے بعد مصنوعات پر پالش کی جاتی تھی، جس کو قلعی کہتے تھے۔ بات یہ برتن بے حد دلکش اور دیدہ فریب نظر آتے تھے۔ قطعی عموماً رانگے کے پانی سے ہوتی تھی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پرانی قلعی کو اب کیوں نہیں نظر آتی، حالانکہ رواج اب بھی برقرار ہے۔ بہرحال لکھنؤ کے روسا ان منقش اور مجلہ مصنوعات پر اکتفا نہیں کر سکے۔ ان کے جمالیاتی شوق نے میناکاری پر توجہ کی۔ میناکاری کی ابتدا کہاں اور کب ہوئی، اس موضوع سے قطع نظر ہم کو صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ تانبے کے منقش مصنوعات پر لکھنؤ میں بہت نفیس میناکاری کی گئی۔ کچھ مسالے کسی حکمت عملی سے رنگ دے کر تیار کیے جاتے تھے۔ عموماً گہرا سرخ یا نیلا رنگ پسند کیا جاتا تھا۔ یہ مسالے شمع کی صورت میں گول اور لمبے ہوتے تھے۔ کاریگر ان کو ہاتھ میں لے کر نقوش کی گہرائی پر اس طرح دباتے اور رگڑتے تھے کہ مسالے پوری طرح ساری خلا کو یعنی خالی جگہ کو بھر دیتے اور سطح برابر ہو جاتی۔ چکنی ہوئی سفیدی میں یہ روشن رنگینی بہت زیادہ خوبصورت اور پائندہ ہوتی تھی۔ عمائدین کی شان ریاست نے اور آگے قدم بڑھایا تو ان تانبے کے برتنوں، خاص طور پر پاندان وغیرہ میں سونے کی پالش کی جانے لگی۔ یہ تمام چیزیں سونے کی معلوم ہوتی تھی۔ میناکاری کا کام چاندی اور سونے کی اشیاء پر بھی بہت عمدہ بنتا تھا، لیکن اب یکلخت یہ ختم ہو گیا۔ نقاشی کی صنعت برقرار ہے، لیکن پہلے سی لطافت و نزاکت اب دکھائی نہیں دیتی، اور بدلے ہوئے زمانے میں لوگ کے بدلے ہوئے مزاج نے ڈیزائنوں کے ذوق میں بھی تبدیلی کر دی ہے۔ اس ویڈیو میں تقریباً 150 سال پرانے پاندان، خازدان، سلفچی اور ناپدان وغیرہ کو دکھایا گیا ہے۔